سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں۔ وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر ہلکی سی تکلیف، اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر کسی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جائے گی۔ ان آیات کا پس منظر مفسرین نے یہ فرمایا کہ دو یہودی تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ، یہ تین صحابہ تھے، ان سے ایک دن مناقشہ کیا اور اس میں کہا کہ ہم جو یہودی ہیں ہم سب سے اچھے ہیں، جتنے بھی دنیا میں اقوام ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان میں سے سب سے اچھے لوگ ہم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اچھے تو کیا ہوتے، ان کو تو اچھائی دور سے بھی چھو کر نہیں گزری۔ اصل جو اچھائی ہے وہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ وسلم، اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ کنتم خیر امت، فرمایا کہ تم لوگ ہی اچھی جماعت ہو، یعنی پوری انسانیت میں سے سب سے اچھے لوگ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، اور اس امت کو اللہ نے مختلف فضیلتیں اور شرف عطا فرمائے ہیں، اور اس امت میں سے پھر طبقۃ بعد طبقہ، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر تو حضور نے فرمایا میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین، اور ان کے ضمن میں پھر تبع تابعین کا زمانہ، اسے خیر القرون فرمایا گیا، یعنی سب سے اچھا زمانہ جو انسانیت نے اس کائنات میں اس روئے زمین پر دیکھا ہے وہ یہ زمانہ ہے، اور اس میں وہ لوگ اچھے تھے، چیزیں تو یہی تھی، زمین بھی یہی تھی، آسمان بھی یہی تھا، سورج، ستارے اور پہاڑ، ندیاں، نالے، یہ سب یہی تھے، لیکن وہ اچھا زمانہ کیوں تھا کہ اس میں اچھے لوگ تھے اور اچھے اعمال تھے، اور وہ اچھے لوگ جو تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان کی فرمایا کہ یہ یہاں جو ہے صفت بیان فرمائی گی اخرجت للناس، کہ یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ ان کو سامنے لائے ہیں، ظاہر کیا ہے، لوگوں کی نفع رسانی، یعنی یہ امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی دوہری ذمہ داری ہے. دو ذمہ داریاں اس کو اللہ نے عطا فرمائی. ایک یہ ہے کہ یہ خود بھی دین پر چلے گی، دین پر عمل کرے گی، اور دوسری یہ ہے کہ دوسری انسانیت کے دین پر آنے کی فکر کرے گی، اور اس کے لیے دعوت الی الخیر، دوسروں کو دعوت الی الحق دینا کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، تم بھی ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ گویا کہ اس امت کی گھٹی میں ڈال دیا گیا. اور جو شخص اس کو نہ مانے، جو دعوت کو نہ مانے، پھر اس کے لیے اللہ نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے. تو اس امت کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ پہلے لوگوں کو زبان سے دعوت دیں گے، اگر وہ دعوت قبول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آخری درجہ یہ ہوگا کہ آ جاؤ. اسی لیے اس امت نے جب شروع میں لوگوں میں کام کیا تو وہ یہی تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ قیصر و کسریٰ ان کے ملکوں کی طرف نکل کر جا کر انہیں سب سے پہلے دعوت دی. انہیں کہا کہ ہم لوگ تمہارا مال ملک لینے نہیں آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ہم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اس لیے تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، اور اگر یہ بات تمہیں تسلیم نہیں ہے تو پھر جزیہ دو، ہم تمہارے حکمران ہوں گے، تم محکوم ہو کر رہو گے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں آ جاؤ، پھر اس دنیا میں رہنے کا کون زیادہ حقدار ہے اس کا فیصلہ تلوار کرے گی، تم ہو یا ہم ہوئیں. تو اس طریقے سے قیصر و کسریٰ جو ہے وہ ان کی سلطنتیں فتح ہوئیں. تو یہ بھی ان کو دعوت الی الخیر ہی تھی، کیونکہ جہاد کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کا مقصد ان رکاوٹوں کو توڑنا اور ختم کرنا ہوتا ہے جو لوگوں کے دل و دماغ پر یا جسموں پر ان کو قبول حق میں مانع بنانے کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. تو اخرجت للناس میں یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ دعوت الی الخیر کا کام بھی کرتی ہے، اور جو اس میں رکاوٹ ہے، عناد والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اس کو خصوصاً جہاد کی جو ہے وہ فضیلت بھی عطا فرمائی. اور پھر باقی جتنی بھی امتیں تھیں وہ اپنے اپنے ان کے دائرے تھے، لیکن اس امت کا دائرہ پوری انسانیت ہے اور قیامت تک آنے والا زمانہ ہے. تو جتنا بڑا کام اتنا بڑا انعام. تو جب اس امت کا کام بڑا ہے تو اس پر جو اللہ کی جانب سے اس کو انعام اور فضیلت ہے وہ بھی بڑی ہے. تو یہ گویا کہ اللہ نے جو دعویٰ فرمایا کہ کنتم خیر امہ، کہ مسلمان سب سے اچھی امت ہیں، یہ صرف خالی دعویٰ نہیں ہے. پھر اس کے آگے دلیل بیان کر دی. رہے یہود کہ جو کہتے تھے ہم سب سے اچھی امت ہے، یہودی تو اخرجت للناس میں کسی طرح بھی نہیں آتے. وجہ کیا ہے کہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے. آج بھی کوئی دوسرا شخص، یعنی بنی اسرائیل کی جو ایک نسل چلی آ رہی ہے وہی یہودی ہیں. دوسرا شخص اگر کوئی یہودی ہونا بھی چاہے تو وہ دوسرے درجے کا یہودی ہو کر ساری عمر گزارے گا، اس کو صحیح یہودیوں والے حقوق اور وہ جو ان کے خیال میں فضائل ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. تو یہودی تو مذہبی نسلی ہے، اس لیے وہ دعوتی مذہب ہے ہی نہیں. یعنی وہ یہودی یہ نہیں چاہتے کہ ہر بندہ یہودی بن جائے، یعنی وہ خود تو اپنے آپ کو اپنے خیال میں اچھا سمجھتے ہیں، کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ خیر، یہ کامیابی دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسروں کی خیر خواہی کا بالکل جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ نہ صرف کہ جذبہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو شر پر چلانے کے جذبہ ان میں ہر وقت رہتا کہ ہم تو بچے رہیں، ہمیں تو کچھ نہ ہو، لیکن دوسری انسانیت جو ہے وہ لڑتی رہے، مرتی رہے، تباہ ہوتی رہے. یہ اس زمانے میں بھی ان کا وتیرہ تھا اور آج تک بھی یہی چلا آ رہا ہے. تو اس لیے یہودی تو قطعاً خیر و امت نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی اپنی خصوصیات دیکھی جائیں تو یہ تو شر الامم بنتے ہیں، سب امتوں میں سے سب سے بری امت بنتی ہے. آگے اللہ نے مزید دلائل دیے، لیکن اس امت کی بہرحال خیریت کے اور اچھا ہونے کے جو دلائل دیے ان میں سے ایک دلیل تو یہی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امر بالمعروف کرتی ہے یہ امت اور نہی عن المنکر. یہ اس امت کی گویا کہ بنیادی ذمہ داری میں داخل ہو گیا. گزشتہ مجلس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ ہوا تھا کہ کسی بھی نیکی کو دیکھنا اور اس موقع پر اگلے بندے کو متوجہ کرنا، اگر ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو، اگر زبان سے کر سکتے ہیں تو، ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھنا.
یعنی اگر اولاد ہے جس پر اپنا انسان کا اختیار چلتا ہے یا ماتحت ہے ملازم ہے تو اس کو آدمی زبان سے بھی کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا بھائی نماز پڑھو، اور اگر کوئی الٹا کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر جہاں بس نہیں انسان کا چلتا وہاں کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جانے انسان، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فرمایا کہ ایمان بھی یہ امت رکھتی ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کاش کے یہود و نصارہ بھی ایمان لے آتے، کیونکہ ایمان لاتے تو ان کا اپنا ہی فائدہ تھا، اگر نہیں لا رہے تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ منہم المؤمنون فرمایا کہ ان میں سے کچھ سلیم الفطرت لوگ ہیں، جب ان کو قبول حق کی ان کے اندر استعداد بھی ہے، اور جب حق ان پر واضح ہو جاتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کتنے ہی عیسائی ہیں اور پرانے زمانے میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے کہ جو واقعی حق کے طالب تھے، اور جب حق ان پہ واضح ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ منہم المؤمنون ان میں ایمان والے بھی ہیں، لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ وہ بدکار ہیں، بد کردار ہیں۔ فاسق کہتے ہیں بد کردار کو۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، کافر جو ہے وہ مخلص بھی ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگی بھی ہو، اپنے خیال میں وہ صحیح چل رہا ہو، لیکن بد کردار وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے، پھر بھی غلطی پر جمع ہوا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں حق پر نہیں ہوں، لیکن اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو نتیجتاً مجھے جو کچھ مراعات حاصل ہیں، حقوق حاصل ہیں، جو میری دنیا کی واہ ٹیپ ٹاپ بنی ہوئی ہے، یہ سب مجھے چھوڑنی پڑے گی، تو اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بددیانتی ہے کہ آدمی حق جانے اور صرف دنیا کے 4 پیسوں کی خاطر، عارضی دنیا کی خاطر اس کو ٹھکرا دے، اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی۔ خود ہرقل قیصر روم، تفصیلی واقعہ ہے، وقت مختصر ہے، کہ اس میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے حضور کو پوری طرح جانا، بلکہ خود نشانیاں بتائیں اور تصدیقات کی کہ ہاں بالکل یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو جس جگہ پر میں موجود ہوں اس وقت، روم کا بادشاہ تھا، اس جگہ پر ان کا دین پہنچے گا، یہ بھی کہہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھو کر پیتا، یہ بھی کہا۔ اور پھر اس نے مسلمان ہونے کا اندیہ ظاہر کیا تو اس کے جو حواری درباری تھے وہ سارے چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہے، تو اس نے پھر فوراً پلٹا کھایا، سیاسی بیان واپس کیا، اس نے کہا کہ میں تو تمہاری جو حمیت دینی تھی اس کا امتحان لینا چاہتا تھا، میں مسلمان ہونے کے چکر میں نہیں ہوں، یعنی حق جاننے کے باوجود، واضح ہو جانے کے باوجود پھر بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ہے فسق، کہ یہ بد کرداری ہے، بددیانتی ہے اپنے آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یعنی دیانتاً تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز حق ہے لیکن اس کو انکار کر رہا، اپنے ضمیر کا بھی مجرم ہے اور لوگوں کا بھی مجرم ہے۔ لن یضروکم الا اذی فرمایا کہ یہ اہل کتاب مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دے دی کہ تمہیں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو پہنچا سکتے ہیں، بالخصوص مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کر لیا کرتے تھے، اس سے بڑھ کر انہوں نے کبھی مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسا حملہ یا کوئی ایسی مسئلہ پیدا نہیں کر سکے جس سے مسلمانوں کو کوئی بڑا تکلیف یا غم اٹھانا پڑے۔ ہاں شرارت سے باز نہیں آتے تھے، پھر انہی شرارتوں کی وجہ سے پہلے مدینہ منورہ سے ان کا اخراج ہوا، خیبر تک چلے گئے، پھر خیبر سے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق ان کو وہاں سے دوبارہ جلا وطن کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور آپ کی اس وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزیرۃ العرب سے نکال بھی دیا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فرمایا کہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے، یہ کھوکھلے لوگ ہیں، اگر تمہارے سامنے میدان میں آئیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کیوں تمہارے پاس ایمان ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور یہ منظر تاریخ نے دیکھا، یہودی بھی پیٹ پھیر کر مدینہ منورہ سے بھاگے، خیبر سے بھی بھاگے، اور پھر عیسائی جو ہیں وہ شام کے علاقوں میں بھاگے، مجوسی جو ہیں ایران کے علاقے میں صحابہ کی جماعتوں سے بھاگے، حالانکہ ان کے پاس کیا تھا؟ جو کسریٰ کے دربار میں جو صحابی گئے ہیں سفیر بن کر، ربیع ابن عامر ان کا نام تھا،
اور وہ گدھے پر گئے تھے اور ان کی جو تلوار تھی اس کی نیام پراپر نہیں تھی ان کے پاس، اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا لپٹا ہوا تھا، اور جا کر گدھا اس کے تکیے کے ساتھ باندھ دیا اور اس نیزے یا تلوار جو بھی تھی اس کے ساتھ ایسے مارتے 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 اس کے جا کر ساتھ اس کے تخت پہ اوپر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، حالانکہ اس کو تو خدا سمجھتے تھے۔ تو وہ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیا؟ اس نے کہا نہیں یہ سفیر ہیں، سفیر کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ یعنی ان کے دل کے اندر دنیا کی اہمیت نہیں تھی، کسرا کیسر و کسرا کا تاج، اس کے تخت، اس کے محل، یہ ان کے دل میں اس کی ایک پھوٹی کوڑی کے برابر حیثیت نہیں تھی۔ اللہ کا حکم ان کے سامنے تھا، ایمان ان کے سامنے تھا، اور پھر اس کے ساتھ ایسے جرأت سے بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس خرچہ ورچہ نہیں ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں، تم بھوکے لوگ ہو، عرب کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ چکر نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں، اور لوگوں کو دنیا بھر کے جو ادیان نے پیس رکھا ہے، ظلم کر رکھا ہے، اس سے نکال کر اسلام کے انصاف میں لے آئیں۔ اور پھر سب پوری دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد کہا کہ اگر تمہیں میری بات سمجھ آتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ کل کو یہ جو تلوار ہے یہ فیصلہ میدان میں کرے گی۔ اور میدان میں پھر فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، فرمایا کہ اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔